تھے۔ اب ہم آتے ہیں آج کے کی پر۔ آج جس کلید پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوریلیٹنگ وتھ آرکیولوجیکل فائنڈنگس۔ قرآن کی بہت سی باتوں کو سمجھنے میں آرکیولوجیکل جو ایکسکیویشنز ہوئے ہیں، آثار قدیمہ کے جو محکمات مختلف علاقوں میں ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے جو کھدائیاں کی ہیں، اس سے پرانے زمانے کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اس کے نتیجے میں قرآنی آیتوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ 6 لوگوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جنہوں نے سویلائزیشنل کنٹریبیوشن دیا۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، یعنی انبیاء جہاں وہ روحانی پیشوا ہوتے تھے، وہیں دنیا میں وہ پاتھ بریکنگ آئیڈیا دیتے تھے۔ دنیا میں یا دنیا کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ انہوں نے ثابت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنایا، اور کتنی بڑی کشتی تھی، کیسے اس میں انہوں نے فلورز بنائے تھے، کیا کیا انتظامات کیے تھے۔ قریب میں امریکہ میں ایک بندے نے پوری ویسی کشتی بنائی ہے، اور ہر ممکن کوشش کی کہ اسی طرح سے بنائے، لیکن اسے کامیابی نہیں ملی کہ بعض جگہ اسے کیل ٹھونکنے پڑے۔ اس زمانے میں کیل موجود نہیں، نیلز موجود نہیں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کو کشتی کس نے دی، ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ جو بڑے معنوں میں ایک شپ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام فوڈ سٹوریج، سول سپلائز، اس کا فن اس کے وہ موجد تھے، اور انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان سے دنیا کی ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ لوگ اسے نہیں جانتے، آئرن ایج جسے کہتے ہیں، اس کی شروعات حضرت داؤد علیہ السلام نے کی۔ سلیمان علیہ السلام، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ کو فروغ دیا۔ یہ 4 رسول اور نبی ہیں۔ اس کے علاوہ ملکہ سبا، اس نے ایگریکلچر، ڈیم کنسٹرکشن وغیرہ پر کام کیا، اور ذوالقرنین جس نے ایک شاندار حکومت چلائی۔ خواتین و حضرات، آج ہم کوریلیٹ کریں گے بعض آرکیولوجیکل ایویڈنسز سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا رول تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ آیت بتاتی ہے، قرآن میں 2 جگہ یہ باتیں آئی، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ ہم نے داؤد کو سکھایا اس لباس کو بنانے کی صنعت، وہ فن سکھایا جو تمہیں جنگوں میں محفوظ رکھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم بھی اس کی طرح شکر گزار بندے بنو گے؟ تو آئرن کا استعمال کیسے شروع ہوا اور حضرت داؤد نے اس پر کیا کام کیا، اس پر آج ہماری گفتگو ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں سٹون ایج تھا، اور ہر چیز پتھر کی تھی۔ برتن بھی پتھر کے تھے، ہتھیار بھی پتھر کے ہوتے تھے، پتھر ہی کے گھر ہوتے تھے، مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد زمانہ آیا برونز ایج کا، کانسی کا، اور اس میٹل کے ذریعے بہت سی چیزیں بنائی جاتی تھیں۔ اس زمانے میں بھی لوہا استعمال ہوتا تھا، لیکن بہت ہی کم لوگوں کے پاس اس کا علم تھا، اور بہت مشکل سے لوہے کا استعمال ہوتا تھا۔ فرعون کا زمانہ وہ آئرن ایج کا زمانہ نہیں تھا۔ ہاں، اس کے بھی جو رتھ ہوتے تھے، اس رتھ کے جو ایکسل تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایکسل تک لوہے کے تھے، لیکن باقی ساری چیزیں وہ برونز سے بنتی تھیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جس زمانے میں نبی تھے اور بادشاہ تھے، انہوں نے دنیا کو لوہے سے متعارف کرایا، لوہے کی انڈسٹری قائم کی۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے ہی بلڈ سمیلٹنگ فرنیسز with lining to resist a melting point temperature of 1500 degree centigrade۔ لوہا کو پگھلانے کے لیے یہ ٹیمپریچر چاہیے 1500 ڈگریز۔ اس سے پہلے کوئی ایسا میٹیریل ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے لائننگ کر سکے فرنس کی، اور اتنے زیادہ ٹیمپریچر میں پگھلایا جائے دھات کو ممکن نہیں تھا۔ جو برونز ایج میں برونز کو استعمال کرتے تھے، 800-900 ڈگری سینٹی گریڈ میں اس کا کام ہو جاتا تھا۔ یہ حضرت داؤد کی ایجاد ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا تھا،
عموماً لوگ اسے ایک معجزہ سمجھتے ہیں۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں سائنٹیفک ایکسپرٹ سے، ڈاکٹر محمد رضوان صاحب سے، جو ناگپور سے متعلق ہیں، وہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، دلی میں سینٹر فار اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے سیکریٹری ہیں۔ ابھی ان کی کتاب منظر عام پر آئی، ڈارون کی تھیوری کو انہوں نے قرآنی نقطہ نظر سے مطالعہ کیا۔ پینڈیمک کے زمانے میں بہت بڑا ان کا سائنٹیفک کنٹریبیوشن ہے، چونکہ ان کا سبجیکٹ مائکرو بایولوجی ہے، اور وہ ایپیڈیمکس پر، پینڈیمکس پر، وائرولوجی پر، امیونالوجی پر وہ دسترس رکھتے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے سائنٹیفک کام کیا، اس کے نتیجے میں سائنٹیفک برادری نے انہیں انعام بھی دیا۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح پگھلتا تھا، یا کوئی سائنسی کارنامہ تھا؟ جی، تو ایک اہم چیز جو پارہ نمبر 17 میں آئی ہے، اور وہ جو آیت جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا، تو اب اس کے دو ایکسٹریمز ہمارے یہاں بھی وجود میں آ گئے۔ ایک لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے ٹیکنالوجسٹ تھے، تو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پیغمبرانہ شان سے بہت کمتر درجے کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا یا میلیبل فارم میں آ جاتا تھا، اس کا مطلب یہ ہے، یا یہ ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک، کہ داؤد علیہ السلام نے ایسی ٹیکنالوجی ایوالو کر لی تھی اس وقت، جس کے ذریعے سے اس زمانے میں دیکھیے، جبکہ جس وقت کا یہ تذکرہ ہے، اس وقت اس طرح کی کوئی چیز ہو جانا اپنے آپ میں بہت بڑے پاورفل ٹول کی حیثیت اختیار رکھتی تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جانے کی مراد یہ ہو سکتی ہے، میلیبل فارم میں آنے سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی، یا انہوں نے اپنے ایگزسٹنگ چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ایسی ٹیکنالوجی کو ایوالو کر لیا تھا، بنا لیا تھا، جس میں لوہا بالکل جیسے آج کل ہم اس کو میلیبل فارم میں لے آتے ہیں ہیٹ کر کے یا دوسرے طریقوں سے، ویسے وہ کر پائیں۔ اب اسی طریقے سے دیکھیے کہ دوسرے قصے قرآن میں آتے ہیں، ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوہے کی چادریں لاؤ اور پھر میری مدد کرو صرف اس طرح سے، اور میں تمہارے بیچ میں ایسی دیوار بنا دیتا ہوں جس سے کہ یاجوج اور ماجوج پھر آ نہیں سکیں گے۔ اس کو بھی ایک دوسرے ایکسٹریم پہ لے جا کر کے لوگ اس دیوار کی تلاش کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے میٹلرجی اور اس طرح کی چیزوں کو قرآن میں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ آیت ہم کو اس طرف اشارہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت اور مشیت سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے ان چیزوں کو بھی مؤخر کر دیا تھا، اس ٹیکنالوجی کا الہام یا القاء اس کو کر دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام پر، جس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سجا دی تھی کہ وہ اس طریقے سے کام کریں گے تو ایک ایسی دیوار کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس کو یاجوج اور ماجوج جو ہے پار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس میں میٹلرجی تلاش کرنا یا یہ کہنا کہ دیکھو میٹلرجی کے بہت سارا علم پہلے سے قرآن میں موجود ہے، یہ بات مکمل طور پہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ بات پیغمبرانہ شان سے اور اس سے بڑی چھوٹی چیز ہے۔ قرآن جس سطح سے بات کرتا ہے، جس سطح کا وہ کلام ہے، اس سطح تک اس کو رکھنا چاہیے، اور سائنس تو بہرحال ہے کہ ہیومن انٹرپرائز ہے، ایک انسانی کاوش ہے، اس کو اس سطح تک رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے سے کہ آپ لوہے کو نرم کر لیا کرتے تھے۔ اب وہ کیا تھی، کیسی تھی، اس کے بارے میں ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے، تجربات کرنے کے لیے سارا میدان کھلا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کیا تھی اس پر قرآن خاموش ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے چیز ان کے پاس تھی کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، آپ نے ڈاکٹر رضوان صاحب سے سنا کہ کس طرح سے وہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہی میڈ فائن وار کوٹس، یعنی زرہ جو بناتے ہیں وہ اس کے باریک تار نکال کر میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے حساب سے اس کے چین بنا کر زرہ بنانا پڑتا ہے۔ مینی میٹالک آبجیکٹس ویر میڈ، ان کے زمانے میں نہ صرف کوٹس بنتے تھے بلکہ اور بے شمار چیزیں بنتی تھیں۔ قرآن نے جو کہا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھیجا تاکہ دنیا میں عدل کا نظام قائم ہو، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں بہت قوت ہے، وہ ملٹری پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے،
وہ منافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سے منفعت بخش سامان بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو آئرن ایج کا انوینشن تھا، انہوں نے پوری دنیا کو آئرن ایج میں پہنچا دیا۔ ابھی قریب میں ادوم اور نیگیو، یہ اسرائیل کے دو علاقے ہیں جہاں آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز ہوئے بٹوین 2005 اینڈ 2011۔ اس سے پہلے 1950 سے 1959 کے درمیان بھی ایکسکیویشن ہوئے، اس سے پہلے بھی ایکسکیویشن ہوئے۔ اس میں معلوم ہوا کہ فرنسز پائے جاتے تھے ان علاقوں میں، اور سامان بنانے کے لیے بہت سے ٹولز پائے جاتے تھے۔ اور نیگیوین پوٹری، یعنی میں نے بتایا کہ اسٹون ایج میں اسٹون کے برتن بنتے تھے اور لوہے کے زمانے میں لوہے کے برتن بننے لگے۔ اور نیگیویٹ ویر، یعنی اس علاقے کا نام ہے نیگیو، وہاں اور بہت سی چیزیں بنتی تھیں، اور پینٹ میٹیریلز، ان برتنوں میں، ان چیزوں میں جو پینٹنگ کی جاتی تھی، ان ساری چیزوں کو لوگوں نے دریافت کیا ہے آرکیولوجیکل ایکسکیویشن کے ذریعے سے۔ یہ بہت اہم ترین کتاب ہے ان ارتھنگ دا ولڈرنس، یعنی بیابان و صحرا، اس کی چھان پھٹک یا اس کے اندر دریافت، 6 مضامین پر یہ کتاب ہے، اور بڑی شاندار کتاب ہے۔ اور اس میں بتایا گیا اسٹڈیز ان دا ہسٹری اینڈ آرکیولوجی آف دا نیگیو اینڈ ایڈوم ان دا آئرن ایج، حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر اور 400-500 سال تک لوہے کے استعمال کے سلسلے میں اسرائیل میں جو ترقیاں ہوئیں، جو انوینشنز ہوئے، جو دنیا کو کنٹریبیوشن ہوا، اس کا تذکرہ اس کتاب میں ملتا ہے۔ ہماری پوری گفتگو اس کتاب کے حوالے سے ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے زمانے کو، دنیا کو بہت سی چیزیں دیں۔ اب ان میں سے دیکھیے کہ ایک تو یہ ایڈوم جو علاقہ ہے، یہ علاقہ یہاں بتایا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ڈیڈ سی کے نیچے میں، یہاں غازہ ہے، یہاں اور علاقے ہیں، اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے بعد کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے میٹلرجی کے کام کیے، میٹلرجی کے فرنسز پائے جاتے تھے۔ اور نیگیو وہ علاقہ ہے جو یہاں میں نے بتایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیگیو کا علاقہ بھی، دونوں قریب قریب کے علاقے ہیں، اور یہاں بھی ایکسکیویشنز ہوئے، اور ان ایکسکیویشنز سے جو باتیں سامنے آئیں وہ حیرت انگیز چیزیں ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے، اور ایک اور جگہ ہے جو تمنا پارک ہے، یہ تھوڑا سا اسرائیل سے ہٹ کر وادی سینا کے پاس، اور یہاں فرعون کے زمانے کے بھی ایکسکیویشنز پائے گئے، اور یہ برانز ایج کے یہاں برتن وغیرہ پائے گئے، اور کھدائی میں معلوم ہوا کہ 11,000 آرٹیفیکٹس کو انہوں نے ان ارتھ کیا۔ 11,000 آرٹیفیکٹس، یہاں وہ انڈسٹری پائی جاتی تھی اس زمانے میں۔ یہ ہے وہ پورا سائٹ، ایکسکیویشن کیا انہوں نے۔ اور L109 کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے بارے میں ہے کہ دا میٹلرجیکل انسٹالیشن ان دا ایسٹرن سائڈ آف دا کورٹ یارڈ L109 contained the remains of 2 furnaces, a pit for storage of charcoal, a 50 kg pile of copper and iron oxide۔ یہ چیزیں وہاں ملی۔ یہ پورا نقشہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں اور پیچیدہ علم ہے، میں آپ کو 10-15 منٹ میں وہ ساری باتیں بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا نہیں ہے، وہ انوینٹر ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ ہیں، وہ پاتھ بریکنگ آئیڈیا انہوں نے دیا کہ لوہا کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیسے اسے پگھلایا جا سکتا ہے، اور ان کے فرنسز یا اس جیسے فرنسز اس علاقے میں ہیں، اور بہت سے یہاں 111, 110, 108 یہ سب ہیں، ہر ایک کے الگ الگ کام رہے ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث اس کتاب میں آپ پا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ وہ جو مائننگ کی گئی، مائننگ سائٹس، ایک تو مائننگ سائٹ کبھی اس طرح سے ہاریزونٹل بھی اترنا پڑتا تھا، اور کبھی ورٹیکل ڈاؤن ورڈ بھی جانا پڑتا تھا، اور یہ 2 سائٹس کی تصویریں موجود ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یہ تقریباً 800 یا 700 قبل مسیح کے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام سے آگے 200-300 سال کے بعد یہ سائٹس وہاں پائے گئے، جو مائننگ کی جاتی تھی۔ لوہے کا جو اور ہوتا ہے، اس کا جو بیسک میٹیریل ہے وہ نکالا جاتا تھا، اس کے بعد اسے فرنس میں پگھلایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور نبی کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ
आसिफतन तजरी बिअमरी, सुलेमान के लिए हमने बाद तुंद को यानी तेज चलने वाली हवा, उसको हमने उसके लिए मुसख्खर कर दिया। इलल अर्ज़िल्लती बारकना फ़ीहा, उस सरज़मीन की तरफ वो हवा चलती थी जिसमें हमने बरकत रखी थी। व कुन्ना बिकुल्ली शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ का इल्म रखते हैं। आम तौर पर लोगों ने समझा कि एक हसीर थी उनके पास, उस पर चढ़कर बैठ जाते थे और हवा में उड़ते चले जाते थे। यानी यह है कि लोग उसे मुतशाबिहात बना लेते हैं। लोहे का पिघलना भी उनके लिए मुतशाबिह है और हसीर पर बैठकर उड़ना भी उनके लिए मुतशाबिह है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस और फाइंडिंग्स को आप देखेंगे तो वो मुहकमात हैं, साइंस है। वो लोहा को पिघलाना एक साइंस है, उसके प्री रिक्विजिट्स हैं। जो भी बंदा उस प्री रिक्विजिट्स को पूरा करेगा, लोहा पिघल जाएगा। इसी तरह से हवाओं को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को उन्होंने फ़रोग़ दिया। बंदरगाहें उन्होंने बनाई, सी पोर्ट्स, और सी पोर्ट बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि ईस्टर्ली विंड्स जब चलती हैं तो वो बंदरगाहें ऐसी बने कि जहाँ शिप्स का आकर लंगर अंदाज होना आसान हो, और जब वेस्टर्ली विंड्स चलती हैं तो दूसरा पोर्ट उन्होंने बनाया जहाँ उस ज़माने में कश्तियाँ आकर लंगर अंदाज होती थीं। ट्रेड को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि उस ज़माने में आज की तरह और ज़्यादा साइंटिफिक इन्वेंशंस मौजूद नहीं थे। बादबानी वाले जहाज़ थे, हवाओं के रुख से चलने वाले जहाज़ थे, उसमें आसानी के साथ पोर्ट के अंदर आए और वो उसका एंकरेज हो सके। उसके लिए आपने 2 किस्म के पोर्ट्स बनाए थे और उन्होंने ट्रेड को बहुत ज़बरदस्त फ़रोग़ दिया था। इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर वाज इसराइल। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में रियासत इसराइल पूरी दुनिया का मरकज़ थी और वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, और जो माल वहाँ से जाता था वो चाइना जाता था, अफ्रीका जाता था, हिंदुस्तान जाता था। वो माल दूर तक जाता और दूर के माल इसराइल तक आते थे। यूटेंसिल्स इन पॉटरी नियर जॉर्डन, सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत के शुमाली हिस्से में जो उर्दून के इलाके तक है, वहाँ जो खुदाई की गई उसमें मालूम हुआ कि वहाँ वो फैक्ट्रियाँ पाई जाती थी जिसमें यूटेंसिल्स बनते थे। आपके ज़माने में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी बामे उरूज पर थी और उलन यान ये बनाए जाते थे, ऊन, और टूल्स मेड ऑफ आयरन। फिर कपड़ा बुनने के लिए जो औजार चाहिए वो औजार पाए गए। लूम इंडस्ट्री, हैंडलूम जिसे कहते हैं, हाथ से चलने वाले, और उन लूम को चलाने के लिए जो वेट्स चाहिए, जो वज़न चाहिए, वो सब लोहे के थे। लेदर इंडस्ट्री उस ज़माने में उन्होंने कायम कर रखी थी। और एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी को फ़रोग़ दिया और बाज़ इलाके की खुदाई की गई तो काऊ डंग्स के बड़े बड़े ज़खायर मिले, और जिसके नतीजे में खेती भी की जाती थी। और इसराइल का इलाका एरिड और सूखा और ड्राई इलाका है, तो सॉइल को वेट रखने के लिए भी ज़रूरी था। The era of mass training of thousands of horses, donkeys, mules and camels for transportation began. ये एक इंडस्ट्री शुरू हो गई थी। इससे पहले जानवरों को सिधाना, जानवरों को सफ़र के लायक बनाना और उन्हें मार्केट में बेचना, ये कोई इंडस्ट्री नहीं थी। लेकिन आपके ज़माने में गधे, खच्चर, घोड़े और ऊंट, उसकी बड़ी इंडस्ट्री थी, या उसका बड़ा मार्केट था, उसकी बड़ी मंडी थी। उसको ट्रेन करना और उस काम के लिए उसे तैयार करना। इसी तरह ऑलिव ऑयल, जैतून के तेल के बहुत से फ़वाइद थे, उसकी इंडस्ट्री भी थी और वो तेल एक्सपोर्ट होता था। ह्यूज यूटेंसिल्स फाउंड फॉर स्टोरेज, सी पोर्ट के पास तेल रखने के लिए जो बड़े बड़े बर्तन थे वो पाए गए, और वो उन बर्तनों को आशूरियों ने जब जंग हुई तो तोड़ दिया, फोड़ दिया। उन बर्तनों में लिखा होता था कि ये तेल फलां मुल्क को जाएगा, ये तेल फलां मुल्क को जाएगा, ये सब लिखे हुए होते थे। हाई क्वालिटी आयरन ओर फाउंड इन ट्रांस जॉर्डन एरिया, उर्दून के इलाके में लोहे के, खाम लोहे के ज़खायर पाए जाते थे। और वहाँ जो खुदाई हुई सीना के पास, तो 1 लाख टन स्लैग, यानी लोहे को धात में बदलने के बाद जो उसके फुजलात रह जाते हैं, राख
یا اس کا کچرا وہ 1,00,000 ٹن پایا گیا۔ ٹیل الخلیفہ کے پاس جو لوہے کی انڈسٹری اس زمانے میں جیسی بھی تھی، آپ آج کے زمانے کی انڈسٹری کے حساب سے نہ سوچئے، پیٹرزبرگ آف پیلسٹین یعنی رشیا کے پاس جس طرح سے لوہے کا کاروبار آج ہوتا ہے اس زمانے میں فلسطین میں ہوا کرتا تھا۔ ہاؤسنگ کے کالونیز پائے جاتے تھے۔ دا گلوبل ٹریڈ آف سلک، اول، کاٹن، grains, hot spices, agricultural products, various metals and tools made of it, utensils, clothes, perfumes, etc. got off to a great start۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کو یہ سب کچھ دیا۔ اس کی تفصیلات اس کتاب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پروفٹس اینڈ مارکیٹس، یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے، دا پولیٹیکل اکانومی آف اینشنٹ اسرائیل۔ اس میں یہ ساری تفصیلات ملتی ہیں اور یہ ایکسکیویشن اور سائنسی باتوں پر مشتمل ہے۔